شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا تو سب رشتے ناتے ہر کوئی ہمیں دفنا کر چلا جائے گا، سب چھوڑ دیں گے۔ ہم سب کو، تمام جو ہمارے قریبی رشتے دار، جو دور کے رشتے دار ہیں، سب چھوڑ دیں گے اور ہم قبر کی مٹی کے نیچے جو ہیں دب جائیں گے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں اس لمحے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس ٹائم کیا عالم ہوگا۔ تو پیارے مسلمانوں، دن میں 70 مرتبہ قبر کو یاد کرو۔ ہم جتنا قبر کو یاد کریں گے، ہماری جو ہے روح کو اتنی تسکین ملے گی اور ہمارا جو ہے دل وہ خوف کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں آئے گا۔ پیارے مسلمانوں، یہ جو ہم دنیا کی خاطر نماز کو اگنور کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خرابی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روز ہم قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سن کر اس پر عمل کریں، اور جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو تو دنیا کے سارے کام، یعنی کہ ہم اگر کھانا کھا رہے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیں۔ اگر ہم کوئی اور کام، یعنی کہ شاپ پہ بیٹھے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، تو یہ سب ہمیں چھوڑ کر تو نماز کو اہمیت دینی چاہیے۔ پیارے دوستو، نماز ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ بھی عارضی ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں دوبارہ طلب ہو جاتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ تو اسی طرح پیارے مسلمانوں، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہماری بھوک مٹ جاتی ہے، اسی طرح نماز ہمارے لیے روز قیامت والے دن سامنے آئے گی۔ تو پیارے مسلمانوں، عمل کریں، انشاءاللہ اللہ مدد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔